نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ بزم، یہ محفل مرکزی حلقہ اشرفیہ کے زیر اہتمام ہفتہ وار محفل ذکر کی محفل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ محفل 11ویں شریف اور خاص طور پر یہ مہینہ رجب شریف کا 6 رجب المرجب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے یوم وصال ہے اور آپ کے عرس کا دن ہے، اور اتفاق سے آج جو دن گزرا ہے یہ پاکستان اور انڈیا میں 6 رجب تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج حضرت خواجہ خواجگان آپ کا عرس مبارک اجمیر شریف میں مکمل ہوا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، 1000 سال تک پورے ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مختلف خاندانوں کے بادشاہ سلطان گزرے ہیں، لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی حکومتیں دلوں پہ ہوتی ہیں۔ بادشاہوں کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے۔ لاہور میں کہتے ہیں کہ ایک کوئی انگریز تھا، وہ آیا، اس نے گھوم پھر کے سارا دیکھا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پہ بھی حاضر ہوا، تو پھر وہ اپنے تاثرات بیان کرتا ہے کہ لاہور پہ ایک قبر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، تو حضرت خواجہ سلطان الہند ہیں کہ دلوں کی حکمرانی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور آپ عطاء الرسول فی الہند، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ مدینہ منورہ سے چلے اور ہندوستان پہنچے اور اجمیر شریف میں جا کے ڈیرا لگایا، تو عطاء الرسول فی الہند کے حضور نے یہ ہدیہ، یہ تحفہ عطا فرمایا اہل ہند کو۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو نسبی اعتبار سے حضرت خواجہ خواجگان جو ہیں وہ حسنی اور حسینی سید ہیں کہ حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا نسب جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نسب جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے، تو اس اعتبار سے حسنی اور حسینی سید تھے۔ لیکن حضرت خواجہ خواجگان آپ نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ میں بزرگوں کی اولاد ہوں تو لوگ ادب احترام تو کریں گے، ہاتھ چومیں گے، نذرانے پیش کریں گے، اب مجھے کچھ پڑھنے کی یا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، سب سے پہلے حضرت خواجہ خواجگان نے علم دین حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر تصوف، طریقت اور سلوک کی منزلیں طے کی، کیونکہ تصوف، طریقت اور سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم دین کے یہ جو ہے تصوف اور طریقت کی منزلیں یہ طے نہیں کی جا سکتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری علوم ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے علوم، قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور ان کے جو معاون علوم ہیں جن کے ذریعے سے پھر قرآن و حدیث کا صحیح علم انسان حاصل کرتا ہے، جس میں گرامر آ جاتی ہے، صرف، نحو، اور اسی طرح پھر آگے اصول حدیث، اصول فقہ، یہ سارے معاون علوم ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری علوم ہیں، قرآن و حدیث کا علم، اس کو یوں سمجھیے جیسے دودھ، اور علوم باطنی یعنی روحانیت، تصوف، طریقت، حقیقت، اس کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے مکھن، بٹر۔ تو یہ بٹر جو ہوتا ہے، مکھن جو ہوتا ہے، یہ دودھ سے نکلتا ہے، بغیر دودھ کے مکھن نہیں ہو سکتا۔ بے شک، مکھن کے لیے دودھ کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر دودھ کی بجائے پانی ہو تو جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں۔ اب پرانے زمانے میں وہ دودھ سے، وہ دیسی طریقے سے، آج تو مشینری آ گئی ہے، ہاتھ کے ذریعے اس سے مکھن نکالا جاتا تھا۔ تو وہ پنجابی میں ایک مثل مشہور ہے، پانی میں مدھانی۔ وہ مدھانی اگر پانی میں ڈال کے سارا دن کرتے رہیں، مکھن نہیں نکلے گا، بٹر نہیں آئے گا، اس کے لیے دودھ کا ہونا ضروری ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں علم باطن ہم چومتا، علم ظاہر ہم چشیر، کہ بود بے شیر متا، کہ بود بے علم پیر۔ فرماتے ہیں علم ظاہر کو یوں سمجھو جیسے دودھ، اور علم باطن، حقیقت، تصوف، اس کو سمجھ لو جیسے مکھن، بٹر۔ تو فرماتے ہیں جس طرح دودھ کے بغیر مکھن نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن و حدیث کے علم کے بغیر کوئی آدمی تصوف، طریقت کی منزلیں طے کر کے ولایت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے ولایت کا درجہ پانے کے لیے، تصوف کی منزلیں، طریقت کی منزلیں طے کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو جس طرح یعنی دودھ کے بغیر مکھن نہیں ہو سکتا، اسی طرح علم ظاہر قرآن و حدیث کے علم کے بغیر تصوف، طریقت اور ولایت وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح دودھ سے مکھن نکالنے کے لیے کسی آدمی کا ہونا ضروری ہے، خود بخود دودھ سے مکھن نہیں نکلے گا، اسی طرح علم ظاہر سے علم باطن کی طرف لے جانے کے لیے پیر کامل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پیر کامل ہے جو علم ظاہر سے علم باطن کی طرف لے جائے گا،
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ کے تذکرہ نگار جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے باہر نکلتے تھے تو وقت کا مسلمان بادشاہ آپ کے پاؤں چومتا تھا، جبکہ آپ کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہوتا تھا تو بادشاہ آ کے پاؤں چومتا تھا۔ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن اس وقت تک صرف عالم ہی تھے، یعنی علم ظاہر تو پڑھا ہوا تھا اور پڑھاتے تھے، لیکن ابھی تک یہ تصوف اور طریقت کی منزلیں نہیں طے کی تھیں۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن آئے، دیکھا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا رہے ہیں شاگردوں کو، طالب علموں کو، آپ آ کے بیٹھ گئے، آپ وہاں بیٹھے رہتے، مولانا روم پڑھاتے رہتے۔ ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمرے کے اندر وہ تشریف لے گئے، حضرت شاہ شمس تبریزی، تو دیکھا کہ کمرہ جو ہے وہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف کتابیں ہی کتابیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریزی نے کہا کہ مولانا ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کو کیا بتائیں، آپ درویش آدمی ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یہ علوم کے خزانے ہیں، ایک ایک کتاب ایک ایک علم کا خزانہ ہے، یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ کو کیسے سمجھائیں، آپ درویش آدمی ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریزی نے کہا ہاں مولانا، ہم درویش آدمی کیا جانیں، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ جو علم ہے یہ تو حجاب اکبر بنا ہوا ہے، یعنی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ان کی ترقی میں، بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم عالم ہیں اور آپ کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کیسے سمجھائیں، آپ کیسے پتہ چلے، یہ علوم کے خزانے ہیں، ایک ایک کتاب ایک ایک علم کا خزانہ ہے، ایک ایک فن کی کتاب ہے، پورا ایک خزانہ ہے، پورا فن اس کے اندر بند ہے۔ اچھا سوچا کوئی وقت آئے گا تو پھر آپ کو بھی سمجھا دیں گے۔ اب ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گئے ہوئے تھے، حضرت شاہ شمس تبریزی نے کیا کیا، وہ ساری کتابیں جو تھیں نا وہ اٹھا کے حوض کے اندر پھینک دی۔ وہ جہاں پانی جس سے وضو کرتے تھے، وہ وضو کرنے کا جو حوض تھا اس میں وہ ساری کتابیں ڈا کے پھینک دیں۔ وہ طالب علموں نے جب دیکھا، انہوں نے حضرت شاہ شمس تبریزی کو پکڑ لیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ فقیرہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے یہ کیا کیا، ساری کتابیں ضائع کر دی۔ ادھر سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آ گئے، تو حضرت شاہ شمس تبریزی کہتے ہیں کہ حضرت مجھے چھڑائیے، مولانا آپ کے شاگرد مجھے مار رہے ہیں، ان سے چھڑائیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیران پریشان، اس زمانے میں یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ کتابیں چھپی ہوئی بازار سے مل جائیں، بھائی چلو ایک کتاب اگر ضائع ہو گئی ہے تو دوسری لے آئیں گے۔ اس زمانے میں تو ہاتھوں سے کتابیں لکھی ہوتی تھی، کسی کے پاس اگر کتاب ہوتی تھی کوئی دوسرا عالم اس سے لے کر اس کو نقل کر لیتا تھا خود اپنے ہاتھ سے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں پھر ان کو پڑھ کے ان پہ حاشیہ لکھا ہوا، علماء کا یہ ہوتا ہے کہ کتاب پڑھی اس پہ پھر اپنا نوٹ لکھ لیا کہ فلاں کتاب میں یہ روایت ہے، فلاں میں اس طرح، فلاں میں اس طرح۔ تو وہ چیزیں جو لکھی ہوئی وہ سب پانی کے اندر چلی گئی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے ہمارا نقصان کتنا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہٹائیں، میں آپ کی کتابیں آپ کو واپس کر دوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی اب کتابیں کہاں، وہ پانی میں گئیں اور غرق ہو گئیں، سیاہی دھل گئی، اگر ورقے وہ بھی گلے ہوئے ملیں گے کیا ملے گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ان کو ہٹائیں، میں آپ کی کتابیں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہٹ جاؤ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی اس پانی کے حوض کے اوپر
آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ ڈالا تو کتاب نکال کے باہر رکھ دی، پھر ہاتھ ڈالا ساری کتابیں لا کے رکھ دی، بالکل سوکھی ہوئی، پانی کا قطرہ نہیں، نشان تک نہیں، جھاڑو تو مٹی اڑے۔ اللہ اب مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت یہ کیا ہے، یہ چیز یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریزی فرماتے ہیں کہ جو ان کتابوں کے اندر ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ وہ علم ہے جو ہم جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے۔ آپ نے یہ علم نہیں پڑھا، آپ نے صرف کتابیں پڑھی ہیں اور کتابوں کو یاد کیا ہے، 39 سال ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے، لیکن یہ بھی ایک علم ہے جو آپ نے نہیں پڑھا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا حضرت یہ علم تو پڑھتے پڑھاتے 40 برس ہو گئے، اب وہ علم پڑھائیے جو آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا۔ تو پھر آگے آگے حضرت شاہ شمس تبریزی ہوتے تھے اور پیچھے پیچھے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوتے تھے، اور پھر وہ علم حاصل کیا جو کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا صد کتابوں صد ورق در نار کن، روئے دل را جان بے دلدار کن۔ وہ کہتے ہیں ایسی کتابیں جن سے یہ علم حاصل نہ ہو وہ بے شک ان کو جلا دو، علم وہی ہے جو دل پہ جائے اور جس سے معرفت حاصل ہو، جس علم سے معرفت حاصل نہ ہو وہ علم نہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریزی سے پھر وہ معرفت کا علم حاصل کیا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہے، علم معرفت کو حاصل کرنے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان نے علم دین حاصل کیا، علم معرفت حاصل کیا، جب اپنے کمال کو پہنچے تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ مدینہ شریف چلے جاؤ، مدینہ شریف سے تمہاری ڈیوٹی لگے گی۔ مدینہ شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر حکم دیا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ اور ہمارے دین کی جا کے تبلیغ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ خواجگان پھر اس زمانے میں جس طرح پیدل چلتے تھے، پہلے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخیر دور تھا، یعنی آپ عمر کے آخری حصے میں تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر چلتے چلتے لاہور پہنچے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پر انوار پر آپ کی قبر پر حاضر ہوئے اور قدموں کی طرف بیٹھ کر 40 دن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اب بھی حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ جائیے تو حضرت خواجہ کی چلہ گاہ جو ہے، قدموں کی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ بنا، اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت خواجہ اجمیری کی چلہ گاہ ہے، یہاں 40 دن بیٹھ کے انہوں نے عبادت کی تھی، اور 40 دن وہاں بیٹھے اور پھر جو ان کو جو کچھ نظر آیا اس کو یوں بیان کیا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ فرماتے ہیں یہ گنج بخش ہیں، خزانے بخشتے ہیں روحانیت کے، گنج بخشے فیض عالم، جہاں پورا جو ہے زمانہ یہاں سے فیض پا رہا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہو رہا ہے۔ ناقصاں را پیر کامل کاملانہ رہنما، اگر کوئی ناقص آتا ہے تو اس کو پیر کامل بنا دیتے ہیں، اور کامل آتا ہے تو اس کو رہنما بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ پھر چلتے ہیں اور اجمیر شریف پہنچتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اکیلے اجمیر شریف میں جاتے ہیں، چند مرید ساتھ ہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی لشکر نہیں، کچھ نہیں،
اکیلے جاتے ہیں، لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ اٹھتا ہے تو آپ کے جنازہ اٹھنے سے پہلے 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے ہندو جو ہے نا، ہندو دنیا میں سب سے زیادہ متعصب قوم ہے، جن کے اندر یعنی مذہب کے اندر بھی ذات پات پائی جاتی ہے کہ مختلف ان میں اونچی ذات کا ہندو ہے، اگر نچلی ذات کا ہندو وہ اس کے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کہتے ہیں کہ یہ برسٹ ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، اب یہ ہمارے قابل نہیں رہا، اس کو توڑ دیا جائے، اس میں پانی نہیں پیتے۔ یعنی خود ہندو کوئی دوسرے مذہب کا تو الگ، انہی کے مذہب کا ہے، لیکن ذات پات اتنی ہے کہ ایک برہمن ہے، ایک شودر ہے، تو شودر جو ہے اگر وہ برتن کو ہاتھ لگاتے تو کہتے ہیں یہ ناپاک ہو گیا، اب یہ دھونے سے مانجنے سے بھی پاک نہیں ہوگا، بس اس کو توڑ دو۔ تو ایسی متعصب قوم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو تبلیغ کی، اور 90 لاکھ یا بعض ایک روایت میں 95 لاکھ ہندو جو ہیں وہ آپ کے یعنی وصال سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کلامات ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں آئے تو اجمیر شریف کے اندر ایک ان کا حوض تھا پانی کا، جہاں پہ وہ لوگ دور دور سے آ کے نہاتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو آ کے نہاتا ہے وہ پاپ پلتر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، بس اس میں ایک ڈبکی لگاؤ سارے گناہ دھل گئے۔ دور دور سے لوگ وہاں آتے تھے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کا چونکہ ٹھکانہ بھی وہاں قریب تھا تو وہیں آپ اسی حوض سے آپ پانی لیتے تھے اپنے استعمال کے لیے بھی۔ تو ہندوؤں نے کہا بھئی یہ وہ تو جس طرح میں نے کہا کہ خود ہندو اونچی ذات کے ہندو جو ہے نچلی ذات کے ہندو اگر ہاتھ لگا دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اب مسلمان وہاں سے وضو کرے پانی لیں، تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو برشت ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو ان کو روکو، ان کو پانی لینے سے روکو، یہ ان کو منع کر دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اب معلوم ہوا کہ جو وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ روکنے والا ہے، آرڈر آ جائے گا کہ آپ پانی یہاں سے نہیں لے سکتے۔ آپ نے اپنے مرید حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا ایک کوزہ دے کے کہ جاؤ یہ جو ہے نا کوزہ پانی کا بھر کے لے آؤ، یہ نہ ہو کہ ہمیں پانی لینے سے روک دیں۔ اب حضرت خواجہ بختیار کاکی وہ حوض پہ بیٹھ کے پانی کا کوزہ بھرتے ہیں، حضرت خواجہ نے اپنے تصرف سے سارے حوض کا پانی اس کوزے کے اندر بند کر دیا۔ پانی جو کھینچا تو حوض خشک، لو بھائی اب مارو ڈبکیاں، کہاں ڈبکیاں لگاؤ گے اور کہاں اپنے پاپ جو ہے وہ دہو گے۔ جب یہ پورے شہر میں پکار پڑ گئی انہوں نے، اب یہ دیکھیے خود ہندو مصنف، مسلمانوں نے نہیں، ہندوؤں نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت خواجہ کی اس ایک کرامت کو دیکھ کر 35,000 ہندو مسلمان ہو گئے کہ انا ساگر جو ہے اس کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا، کوزہ بھرا اور سارا اس کے اندر بھر گیا اور وہ خشک ہو گیا۔ تو انہوں نے آ کے آپ سے گزارش کی بھئی مہربانی کریں، یہ دیکھیں دور دور سے لوگ اپنے پاپ دھونے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو یہ بیچارے پریشان ہیں، مہربانی کریں تو آپ پانی لیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھئی جاؤ، یہ کوزہ جا کے اس کے اندر اڈھیل دو۔ جا کے اڈھیلا تو پھر وہ حوض بھر گیا۔ تو صرف ایک کرامت کو دیکھ کر ہندو مصنفوں نے لکھا ہے کہ 35,000 جو ہے ہندو مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ کا جنازہ مبارک اٹھنے سے پہلے 90 لاکھ یا 95 لاکھ ہندو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کی زندگی کے حالات اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل مشابہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے، آپ کے معجزات کو دیکھ کے کہنے لگا جادوگر ہے، جادوگروں کے ذریعے مقابلہ کریں گے۔ جادوگروں کو بلایا، جادوگر آئے، مقابلہ ہوا، جادوگر شکست کھا گئے، مسلمان ہو گئے، اور بالآخر فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تشریف لے گئے۔ حکمران نے، جس طرح فرعون نے کہا تھا جادوگر ہے، حکمران کہنے لگا، بادشاہ جو راجہ تھا وہاں کا کہنے لگا جادو کے ذریعے سے سب کچھ کر رہا، آپ کی کرامتیں لوگوں کو توجہ ہٹانے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، کہنے لگا جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے سب کچھ کر رہا ہے، ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے اور جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرائیں گے۔ سب سے بڑا جو جادوگر تھا اس کو بلایا، وہ آیا، آ کر کہنے لگا جی مقابلہ کریں۔ آپ نے فرمایا ہم درویش آدمی ہیں، تم میں اگر کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ اس نے کیا کیا، مرگ چھالا وہ کہتے تھے، یعنی جانور کی کھال، ہرن کی کھال تھی اس کے پاس، وہ بچھائی، اس کے اوپر بیٹھ کے مالا نکالی تسبیح اور مالا جپنے لگا۔ وہ جو اپنا منتر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے لگا۔ اب اس نے کیا کیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جی وہ مرگ چھالا جو ہے وہ جو یعنی جانور کی کھال، ہرن کی کھال جو ہے وہ اوپر ہوا میں اڑ رہی ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا مالا جپ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کچھ اپنا جنتر منتر پڑھ رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا بھائی جاؤ۔ جوتے گئے اور اس کے سر پہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب جوتے پڑے تو ہوش ٹھکانے آ گئی، سیدھا آ گیا، آپ کے قدموں میں گرا، بچا لیجئے۔ آپ نے فرمایا بچنے کا اب یہی طریقہ ہے کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو ادھر دیکھیے، فرعون نے کہا جادوگر ہے، جادوگروں کو بلایا، جادوگر ناکام ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ادھر بادشاہ نے کہا جادوگر ہے، جادوگروں کو بلایا، وہ بھی اپنے جادو کے کرتب دکھا کے بالآخر ناکام ہو کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ادھر فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ ادھر وہ جو ہندو راجہ تھا وہ بھی ادھر سے مسلمان بادشاہ آیا اور مسلمان بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، اپنے وہ قتل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لیے میدان صاف ہو گیا، آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلایا۔ تو یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں جا کے تبلیغ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں، عطا الرسول فی الہند ہیں، سلطان الہند ہیں کہ وہاں آپ کا مزار شریف ہے، لیکن آج بھی دلوں پہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہاں کوئی قید نہیں ہوتی ہے، صرف مسلمان ہی نہیں آپ کے دربار پہ حاضر ہوتے، بلکہ وہاں کے جو ہندو ہیں وہ بھی سب سے پہلے جا کے حضرت خواجہ کی یعنی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، لیکن وہ جو دکاندار ہیں دکان کھولنے سے پہلے جا کے خواجہ کی یعنی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں کہ آج ہماری بکری زیادہ ہوگی، بزنس زیادہ چلے گا۔ تو وہ تو صرف اپنے دنیا کے لیے کرتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ آپ مزار پن انوار میں ہیں، لیکن آج بھی انوار و تجلیات اور فیضان جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، اور آج بھی وہاں سے برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور معرفت کے جو ہیں وہ چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور معرفت جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔